نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہماری کلاس نمبر 4 ہے۔ پچھلے کلاس نمبر 3 میں ہم نے قادیانیوں کے 4 اعتراضات پڑھے تھے۔ آج ہم قادیانیوں کے اعتراض نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ قادیانیوں کی 5 نمبر اعتراض یہ ہے، 5ویں اعتراض، کہ جب قادیانیوں کو کہا جاتا ہے کہ مرزا ملعون نے خاتم الاولاد کا مطلب آخری اولاد دیا ہے، تو ان کی من گھڑت دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ مرزا ملعون نے جہاں بھی خاتم لکھا ہوا ہے وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، جہاں لفظ خاتم لکھا ہوا ہے وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ قادیانی اعتراض کا ہم جواب دیتے ہیں کہ خاتم اور خاتم کا معنی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم اور خاتم کا یہ من گھڑت فرق جو مرزائی کرتے ہیں، کیا لغت عرب میں اس کا وجود ہے؟ 2-3 کتابوں کے حوالے پیش خدمت ہیں، ورنہ 50 کتابیں ہیں، یعنی بہت زیادہ کتابیں ہیں جو اس معنی کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور، جو 7ویں صدی کے بہترین عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے، الخاتم والختام كلها بمعنى واحد ومعناها آخرها، اور ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ کیا کسی چیز کا آخر یعنی ختم کرنے والا۔ کہتے ہیں ختام الوادی، خاتم الوادی، خاتم الوادی، اخیر الوادی، وادی کا آخری کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے، ان الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں ختام القوم خاتمہم والقوم وخاتمہم آخرہم، ختمام القوم، خاتم القوم، خاتم القوم، سب کا ایک معنی آخر القوم ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 164۔ نمبر 2، والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم معناه آخر الانبیاء، وقال اللہ تعالی خاتم النبیین، تاکہ زیر سے خاتم اور تاکہ زبر سے خاتم دونوں کا معنی آخر الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا خاتم النبیین۔ یہ تہذیب اللغہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 316 اور لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 164 میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا خاتم ہو یا خاتم، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کسی چیز کا کنارہ، کسی چیز کی انتہا، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو خاتم بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں، ختام اور ختم بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی مترادف ہیں۔ یہ معنی آج کے علماء نے نہیں لکھا کہ مرزا ملعون کے تعصب میں مولیوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہو، بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا جو مرزا ملعون کے آنے سے ہزاروں برس پہلے گزر چکے ہیں، اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ ان علماء کرام کی تحقیق ہے کہ خاتم ہو یا خاتم، معنی ایک ہی ہے، آخر الشیء۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے کہ لکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاتم النبیین، آخر النبیین، سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اس تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خاتم کے معنی آخری ہی ہے۔ اس کے بعد یہ محض دھوکہ، فریب اور دجل و تلبیس ہے اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کے معنی اور خاتم کے معنی اور ہیں۔ ہمارے نزدیک علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق لفظ خاتم ہو یا خاتم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کا ترجمہ اور قادیانی جماعت۔ معزز قارئین، ہم نے آیت
خاتم النبیین پر علمی تحقیقی گفتگو سے ثابت کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم قادیانی جماعت کے اس آیت کے ترجمے اور مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانیوں کا ترجمہ کیوں غلط ہے۔ مرزا ملعون نے لکھا ہے، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنیں گے۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 97، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 100 میں لکھا ہے۔ قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مرزا ملعون نے لکھا ہے، مجھے نبوت تو ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ یہ بات اس نے حقیقت الوحی صفحہ 67، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 70 میں لکھا ہے۔ ایک طرف تو قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتی ہے، جبکہ یہاں تو مرزا ملعون نے لکھا ہے کہ مجھے نبوت ماں کے پیٹ میں ہی ملی تھی۔ اب سامعین حضرات خود فیصلہ کریں کہ مرزا ملعون کی کون سی بات درست ہے۔ دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مرزا ملعون نے خود خاتم النبیین کا ایک جگہ ترجمہ لکھا ہے، ختم کرنے والا ہے سب نبیوں کا، ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ نمبر 614، اور دوسری کتاب مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431۔ اگر یہ ترجمہ غلط ہے تو مرزا ملعون نے یہ ترجمہ کیوں لکھا؟ تیسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ مرزا ملعون نے لکھا ہے، میرے پیدا ہونے کے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، گویا میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 157، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479۔ اگر خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے نبی بنتے ہیں، تو خاتم الاولاد کا بھی یہی مطلب ہونا چاہیے کہ مرزا ملعون کی مہر سے مرزا ملعون کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی۔ کیا قادیانی یہ معنی خاتم الاولاد کا کریں گے؟ یقیناً یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا کیا گیا ترجمہ سرے سے ہی باطل ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے ایک سے زائد نبی بنیں گے، جبکہ دوسری طرف مرزا ملعون اور قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ صرف مرزا ملعون کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع سے نبوت ملی۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 391، مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 میں لکھا ہے۔ اور مرزا ملعون کے بعد خلافت ہے، نبوت نہیں، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے۔ اس لیے خود یہ ترجمہ قادیانیوں کے لحاظ سے بھی باطل ہے۔ تو پانچویں وجہ یہ ہے کہ اگر خاتم النبیین کا یہ مطلب لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے خاتم نہیں، بلکہ اپنے سے بعد آنے والے نبیوں کے خاتم ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کی منشا کے خلاف ہے۔ چھٹی وجہ نمبر 6 جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ یہ معنی محاورت عرب کی بھی بالکل خلاف ہے، کیونکہ پھر خاتم القوم اور خاتم المہاجرین کے بھی یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ اس کی مہر سے قوم بنتی ہے اور اس کی مہر سے مہاجر بنتے ہیں، اور یہ ترجمہ خود قادیانیوں کے نزدیک بھی باطل ہے۔ قادیانیوں کو چیلنج، اگر کوئی قادیانی قرآن پاک کی کسی ایک آیت سے یا کسی ایک حدیث سے یا کسی صحابی یا تابعی کے قول سے خاتم النبیین کا یہ معنی دکھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی مہر سے یعنی کامل اتباع سے نبی بنتے ہیں تو اس قادیانی کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کے کچھ اعتراضات، اور ان کے بعد قادیانیوں کے خاتم النبیین کے کیے گئے ترجمے کے غلط ہونے کی چند وجوہات ذکر مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ 5ویں کلاس میں ہم عقیدہ ختم نبوت، عذرِ احادیث اور ختم نبوت پر قادیانی عقیدے کا جائزہ لیں گے۔ تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں، تاکہ تمام امت مسلمہ کو عقیدہ ختم نبوت کے صحیح عقیدے کا علم ہو جائے اور قادیانیوں کے فتنے سے اللہ پاک تمام امت کو بچائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔